اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عذاب ربہم غیر مأمون۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو لوگ مومن ہیں ان کی صفات بیان کر رہے تھے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا جو عذاب ہے تو ان کے عذاب کو کوئی اتنا غیر معمولی عذاب نہیں ہے کہ جس سے انسان غفلت برتے۔ معنی بھی تھوڑا غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے کہ بے شک رب کا عذاب اتنا کوئی معمولی نہیں ہے، اتنا ہلکا نہیں ہے کہ جس سے انسان غفلت برت جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے بہت کیا ہے، سخت ہے۔ ہلکا پھلکا عذاب نہیں ہوگا، بہت سخت ہوگا۔ سخت ہے تبھی تو جو لوگ عقل مند ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اپنے آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا آخرت میں کیا بنے گا، ہے کہ نہیں؟ اور دنیا دار لوگ کیا کہتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میرے بیٹے کا کیا بنے گا، ہے کہ نہیں؟ جب تک اپنے سامنے ہے، زندہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو ہمیشہ یہی فکر رہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بیٹے کا کیا ہوگا۔ لیکن ان کو اپنی فکر نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، وہ فکر نہیں ہے۔ تو جو لوگ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، وہ غفلت میں نہیں سویا رہے گا، ان کو ٹینشن ہوگا، فکر ہوگی کہ بھائی اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، چلو اللہ کو منایا جائے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیا جائے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری توبہ کو، ہمارے گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ دنیا میں ایسے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی میں فی الحال ہی پچھلے ہفتے جو شادی ہوئی تھی ماسٹر یاسین صاحب کے یہاں، ان کے یہاں سے باراتی آئے ہوئی تھی ایک جو مدارپور کے جو امام صاحب تھے، تو وہ ایک واقعہ بتلا رہے تھے کہ ہریانہ کے اندر جو چھکا نہیں ہوتا ہے، تو چھکا کے جو سردار مین جو ہوتا ہے، ایک شخص تھا، وہ مسلمان تھا، تو اس کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ وہ کئی دنوں تک جو ہے اسی کام میں رہتا تھا، چھکا کے سردار تھا، مین تھا، سب کو وہی سنبھالتا تھا، گائیڈنگ کرتا تھا۔ تو جو وہ خود بتلا رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کس طرح اللہ نے ان کو ہدایت دی اور وہ کس طریقے سے دین کے کام سے لگے ہیں، وہ اپنا واقعہ خود اپنی زبان سے بتلا رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، رات کے قریب 3 بج رہا تھا، 3 بجے جو ہے دروازے پہ دستک دیا کسی نے، تو مجھے ایسا لگا کوئی فقیر ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا، تو پہلی مرتبہ آواز دی، دروازہ جو کھٹکھٹایا، تو میں گیا گیٹ کھولنے کے لیے، دیکھا باہر کوئی نہیں ہے، پھر میں اندر چلا آیا، پھر دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، پھر میں گیا تو دیکھا کوئی ہے ہی نہیں ہے، تیسری مرتبہ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو میں جلدی سے گیا دیکھیں کون یہ مذاق کر رہا ہے، تو گئے تو دیکھا کہ جو ہے ایک فقیر شخص تھا، کہنے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا اگر مل جاتا تو بہت اچھا ہوتا، اگر آپ ہمیں جو ہے کھانا کھلا دیتے تو اچھا رہتا۔ فرماتے کہ میں کھانا لینے کے لیے اندر گیا، کھانا لا کے دیا، کھایا، کھانے کے بعد میں پلیٹ اٹھا کے اندر رکھنے ہی گیا تھا کہ آپ رکیے ہم پانی لے کے آ رہے ہیں، تو اتنے میں وہ غائب ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ وہ غائب ہو گئے۔ اب مجھے اسی وقت سے رات میں جو ہے بستر پر سونے کے لیے گیا تو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی ہے، ایک عجیب کیفیت کہ میں ان کو دوسری مرتبہ تو 2 مرتبہ دروازے پہ گیا تو کوئی نہیں، تیسری مرتبہ مجھے ملا تو فقیر شخص، اس کو میں نے کھانا بھی کھلایا۔ اب میں اندر گیا ہوں پلیٹ رکھنے کے لیے کہ پانی ان کے لا کے دوں گا تو ہاتھ منہ دھوئیں گے، پانی پئیں گے، تو غائب ہو گئے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز تک میں اسی طرح بستر پر لیٹا رہا، سوچتا رہا کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے جو ہے 2-3 دن ایسے ہی ان کے اسی میں گزر گیا کہ آخر بات کیا ہے۔ وہ فرماتے کہ میرے محلے میں مسجد میں جو ہے جماعت آئی ہوئی تھی، اور وہ جماعت میوات کی تھی۔ یہ واقعہ کتاب کی نہیں، میں آپ کو سنی جو مولانا ہم سے بتا رہے تھے۔ تو مولانا فرماتے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے مسجد میں، میرے محلے میں جو ہے میوات کی جماعت آئی ہوئی تھی، اور اس میوات کی جماعت میں زیادہ تر علماء کرام تھے۔
تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہاں نزدیک میں ہم نے سنا ہے کہ چھکا کا جو ہے کہ پورا اڈا ہے، وہاں کے لوگوں سے ملا جائے، وہاں جا کے دین کی دعوت دی جائے۔ تو وہ لوگ آئے تو سب سے پہلے مجھ سے ہی ملے، اس لیے کہ میں سب کا سردار میں ہی تھا۔ تو ان لوگوں نے سب سے پہلے میرے پاس وہ لوگ آئے، انہوں نے بہت کچھ نہیں، بس اللہ کا تعارف ہو کر آئے ہیں۔ وہی نہیں بولے کہ آپ یہ کام کیا کر رہے ہیں، گندہ کام ہے، کچھ بھی نہیں، بس وہ آدھا گھنٹہ بیٹھے میرے پاس، صرف اللہ کا تعارف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں اس امت پر وہ بیان کیے۔ میں تیار ہو گیا، میں بولا کہ چلیے آپ ہمیں جو ہے جماعت میں لے کے چلیے۔ 3 دن کے جماعت میں گئے، 3 دن کی وہ جماعت کے ساتھ ساتھ جو 4 مہینے لگا لیے۔ وہ کتنے؟ 4 مہینے۔ ابھی بھی وہ شخص زندہ ہے ہریانہ کے اندر، اور اس کام کو انہوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اب دین کے کام میں لگ گئے۔ اور ان کے پاس ظاہر سی بات ہے، تو چھکا کا سردار تھا، ان کو تو کوئی اولاد ہی نہیں، نہ بیوی، کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے ہاسپیٹل سے جا کے 2 بچوں کو لائے، جو ہوتے ہیں نا کچھ ہاسپیٹل میں بچے بکتے رہتے ہیں جو لاوارث ہوتے ہیں، لایا، ان کو اچھے طریقے سے پالنے کے بعد دونوں کو شادی بھی کرایا، شادی کرا کے دونوں کو ایک ایسا گھر بنا کے دیا ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ آپ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ اور ان کا بزنس ہے جو ہے، دکان ہے، بہت ساری جو یہ دکان وغیرہ جو ہوتے ہیں کرائے پہ لگا دیے، یہی سب بزنس ان کا تھا۔ اور زیادہ تر وہ جو ہے دین کے کام میں ہی لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کب کس کو کس کے ذریعے سے کب ہدایت مل جائے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو جس انسان کے دل میں ایک مرتبہ اللہ کا خوف آ گیا، جہنم کے عذاب اگر وہ انسان سوچنے لگے، تو پھر وہ انسان غفلت میں نہیں سویا رہے گا، اس کو نیند ہی نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان عذاب ربک غیر مأمون، بے شک اپنے جو تمہارے جو رب ہے، پروردگار ہے، ان کا عذاب اتنا ہلکا نہیں ہے کہ تم ان کو غیر معمولی سمجھنے لگو کہ غفلت میں سوئے رہ جاؤ۔ نہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو عذاب ہے بہت سخت ہے۔ اب یہ کہ دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو اتنی آزادی مل رہی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اور اس امت پر احسان ان کا ہے کہ انہوں نے بہت ساری دعائیں مانگی اپنی امت کے لیے، تو ہم اور آپ بچے ہوئے۔ نہیں تو آخرت میں تو پھر تو قبر کے اندر جو ہمارا حال ہوگا وہ تو مرنے کے بعد پتہ چل ہی جائے گا سب لوگوں کو، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا خوف، ڈر، جو عذاب اللہ نے بیان کیا ہے قرآن کے اندر، ان سب چیزوں سے ہمیں ڈرنا ہوگا۔ جب ڈر پیدا ہوگا دل کے اندر تو انسان کبھی سوئے گا نہیں، ہے کہ نہیں؟ اب یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان لاپرواہی برت جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے نے اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقت کی اذان رکھا ہے۔ اذان کیوں رکھا ہے؟ یاد دلانے کے لیے کہ ہاں اذان ہو گئی ہے، چلو۔ اب دیکھیے آج ظہر اور عصر میں میک سے اذان نہیں ہوئی ہے تو بہت سارے لوگ غفلت سے سوئے ہوئے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو یہی دیکھیے اگر 1 ہفتہ اگر اذان نہ ہو میک میں، پھر دیکھیے کیا حل ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ نہیں اذان ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو یاد ہو۔ اگر وہ غفلت میں بیٹھا بھی رہے، اگر وہ اذان سنے تو ان کو ارے ہاں اذان ہو گئی، چلو نماز کے لیے۔ تو اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر کیا ہوگا؟ خوف پیدا ہوگا، پھر محبت بھی پیدا ہوگی، چلو بھائی اللہ کی منادی جو آواز لگا دی ہے، چلو نماز کے لیے۔ جب آواز نہیں آئے گی تو انسان غفلت میں بیٹھا رہتا ہے، کسی کام میں مصروف ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے 5 وقت کے وہ ہے اذان کی جو ہے کا نظام چلایا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون۔ اب دیکھیے کہ جو مومن بندے ہیں ان کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ شرمگاہوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ الا مگر علی ازواجہم، اپنی بیوی ہیں ان سے جو اپنا جنسی خواہش پوری کریں، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی ملکیت میں جو باندھی ہیں ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کر سکتا ہے، بس یہ 2 ہی ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فإنہم غیر ملومین، تو ان دونوں لوگوں کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی اپنی جو جنسی خواہش اگر پوری کرنی ہو تو بیوی ہے، اور اس زمانے میں باندیوں کا رواج تھا تو وہ لوگ باندی رکھتے تھے، اس کی ملکیت میں تھی، تو ان کے ساتھ بھی جنسی خواہش پوری وہ کر سکتے تھے۔ یہ 2 لوگ ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، بس اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، کسی اور چیز سے جنسی خواہش کو پوری کرتا ہے،
جیسے کہ نوجوان ہاتھ کی جو انسانی ہاتھ سے جو اپنی خواہش جنسی خواہش پوری کرتا ہے، یا زنا کی طرف جاتا ہے، یا اور لڑکی کی طرف جو جاتا ہے، ان سب چیزوں سے اگر وہ اگر ان سب چیزوں میں وہ ملوث ہوتا ہے تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ سارے لوگ جو ہے حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، یعنی بہت غلط لوگ ہیں۔ ایک چیز یہاں پہ دیکھیے کہ میں نے کتاب کا مطالعہ کیا تو بہت پوائنٹ کی بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جتنے بھی گناہ ہیں اس گناہ کی سزا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اتنا کہا کہ ان کو گناہ ہوگا، سخت عذاب ملے گی آخرت میں، لیکن زنا ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر صاف صاف بیان کر دیا کہ اس گناہ کی سزا اس کو دنیا میں ہی ملنی چاہیے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر کوئی شادی شدہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کر کے مار دیا جائے گا۔ اگر وہ مر جاتا ہے تو قبر کے اندر اس کو دفنایا جائے گا، اس کے قبر کے اوپر جو باقی رہ گئے ہیں پتھر سنسار اس اور مارا جائے گا اس کو۔ یہ زنا کا گناہ ہے، اور باقی جو گناہ ہے اس کے بارے میں اللہ نے اتنی سختی سے نہیں کہا، ہاں اتنا کہا کہ اس کو گناہ ملے گا، جو گناہ اس نے کیا ہے اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ لیکن زنا کے بارے میں اللہ نے صاف صاف کہا کہ جو اگر زنا کرے گا اس کو سب کے سامنے لایا جائے گا، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ جی بہت سخت یہ گناہ ہے، نوجوانوں کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں، ہر ایک انسان کو، ہر نوجوان کو، کہ آج ہم اپنے شادی ہو گئے، شادی کو جو ہے سمجھے کہ 35 سال 40 سال عمر ہو گئی ہے، 35 سال کا ہو چکا ہے اور کسی اور کے ساتھ جو ہے عیاشی کر رہا ہے۔ ارے آپ کو جب اتنی خواہش ہے تو آپ شادی کیجئے، اپنی جنسی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے ایک راستہ دیا ہے نا، جو حلال طریقہ ہے، آپ نکاح کیجئے، نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پوری کیجئے۔ ایک نہیں 4 کہا ہے کہ نہیں؟ ایک نہیں 4 کہا ہے، آپ 4 رکھیے، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، استطاعت ہے تو رکھیے۔ اس کے علاوہ کہیں اور اگر آپ جو ہے منہ لگاتے ہیں، منہ مارتے ہیں تو پھر تو یہ تو غلط ہوگا۔ اور ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میرے بیٹے کی عمر زیادہ ہو چکا ہے کہ نہیں؟ اور آج کل کے زمانے میں تو پھر تو 15 سال 16 سال کے بعد ہی نوجوان جو سب الگ الگ جو ہے گرل فرینڈ بنا رہے ہیں، یہ سب گناہ میں ملوث ہیں، اور سب دیکھتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے وہ عیاشی میں زندگی گزار رہا ہے۔ کئی مرتبہ ہم جو جاتے ہیں رات میں ادھر سے یا ادھر سے آتے ہیں رات میں 10-11 بجے، تو 5-6 نوجوان کو وہاں پہ دیکھیں جو ہے موبائل میں لگا ہوا ہے، سب اپنے محلے کا ہی ہے، ہم کو دیکھا تو سب بھاگے، ہم کو دیکھا تو دور سے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کون آ رہا ہے، لیکن جب نزدیک پہنچے تو ہم سلام کیے، سب بھاگا۔ تو یہ ہے رات کے 11 بجے آپ کا بیٹا گھر کے باہر کیا کر رہا ہے؟ کیوں آپ نے اجازت دیا اپنے بیٹے کو گھر سے باہر نکلنے کی رات کے 11 بجے؟ اب اپنے گھر میں رکھتے، پوچھتے کہ بیٹا تم رات کے 11 بجے کہاں جاتے ہو؟ کیا ضرورت ہے تم کو گھر سے باہر نکلنے کی رات کے 11 بجے 12 بجے؟ تو سوچنے کا مقام ہے، گارجن کو بھی سوچنا چاہیے۔ اگر عمر ہو جاتا ہے پھر بھی اس کے باوجود اگر ماں باپ شادی نہیں کراتا ہے، پھر اگر وہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو ماں باپ کو گناہ ملے گا اس کا، خاص طور سے زنا میں۔ زنا تو عام ہو گئی آج کل، کیا ہے؟ زنا تو بالکل عام ہو گیا آج کل جی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور مومن کی صفات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جو ان کے پاس امانت رکھا جائے تو اس امانت کا لحاظ رکھا جائے، اس میں خیانت داری نہ کرے، اور وعهدهم راعون، اور جب بھی کوئی کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، یہ مومن کی صفات ہے جی۔ تو اتنے سارے آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہم اپنی جو نوجوان ہیں ان سے بھی یہی کہیں گے کہ اپنی خواہش اگر پوری کرنی ہے، جنسی خواہشات، تو اللہ نے ایک راستہ دیا حلال طریقے سے، وہ نکاح کیجیے آپ۔ اور آپ لوگ بھی گارجین ہیں، آپ لوگ بھی سوچیں اپنے اولاد کے بارے میں کہ ان کی عمر زیادہ ہو چکا ہے، 35 سال ہو چکا ہے، 32 سال ہو چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آج کے دور میں تو یہ عام سی بات ہے، اس سے دیکھیں زنا اور جو گناہ کی طرف جانا یہ نیک اور تقویٰ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کے اندر انسانی خواہشات کا جو ہے جذبہ ہے، خاص طور سے نوجوانوں کے آج کے دور میں 15 سال کے بعد تو وہ تو بالکل نوجوان ہو جاتا ہے، وہ تو چھڑپڑانے لگتا ہے کہ جلدی سے شادی ہو جائے، لیکن سوچتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے کہیں گے تو پٹائی لگے گی، ماں باپ ماریں گے، کہیں گے کماتے ماتے ہو نہیں یا شادی کے لیے مار کر رہا ابھی سے۔ اور پھر اگر اس کو اگر
موبائل دے دیا جائے پھر تو اور ہو گیا، پھر تو کیا ہے، وہ تو پھر جو ہے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، میسنجر پر نہ جانے کس سے کس سے دوستی لگائے گا، اس سے جو رات رات بات کریں گے۔ ان سب چیزوں پر ہم لوگوں کو دھیان دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ۔